وہ بڑا آسان ہے، اردو گریک میں ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ورڈ کیا ہے، اور اردو کے اندر ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کا بتانے کا کہ یہ سٹارٹ کس طرح ہوئی یا ہمارے سائنس ہمیں کیا بتاتا ہے. تو گریک ورڈ ہے تھیلسا، اس کا مطلب ہوتا ہے سی، سمندر. تو یہ جو بیماری ہے اس کو سب سے پہلے جو نوٹس کیا گیا وہ میڈیٹرینین سی جو ہے، بحیرہ روم جسے ہم کہتے ہیں، اٹلی، گریس، یہاں لوگوں کو نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو پیدائشی طور پہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا نام، کیونکہ یہ سمندری علاقے کے پاس چیزیں انہیں نظر آئیں، تو انہوں نے اس لیے اس کا نام تھیلیسیمیا رکھا کہ یہ وہ خون کی کمی ہے جہاں سمندر کے پاس کے علاقوں میں یہ کمی واقع ہوتی ہے. امریکہ کے اندر اس کا نام فرق ہے. یہ امریکہ میں اس کو تھیلیسیمیا نہیں کہتے ہیں، اسے کولیز انیمیا کہتے ہیں. انیمیا کا مطلب ہوتا ہے خون کی کمی، اور پولیس جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس کی تشخیص کی تھی. انہوں نے جو اٹالین امیگرینٹس تھے، جو اٹلی سے لوگ آ رہے تھے امریکہ میں سیٹل ہونے کے لیے، تو وہاں یہ بچوں کے اندر انہوں نے یہ بیماری جو ہے نا انہوں نے ڈسکور کی، اور اس کی جو سمٹمز ہیں، سائنز ہیں، وہ ڈائگنوز کی ہے. تو اس لیے امریکہ میں اس کو کولیز انیمیا کہتے ہیں. جو سائنس ہے ہماری وہ ہمیں بتاتی ہے، یہ ہمارے پاس پروف تو نہیں ہے اس کا، لیکن ہمارا جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں ملیریا جو تھی انڈیمک تھی، جہاں ملیریا موجود تھا بیماری، وہاں کے لوگ جو تھے وہ جب ملیریا سے سفر کرتے تھے تو اس میں کچھ یا میجورٹی لوگ جو تھے نا ان کی وفات ہو جاتی تھی. لیکن اس عرصے کے دوران جو ہزاروں سالوں پہ مشتمل ہے، ہماری باڈی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ایک نظام دیا ہوا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی. وہ جو ہے جس کو ہم جینز کہتے ہیں، یہ اگر آپ شاید نظر آ رہا ہو پیچھے دو تھریڈس کہتے ہیں آپ، یہ جو ہے نا یہ بیسک ہمارا ہیومن بینگ کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور ہمارے جو کروموسومز ہیں اس کے اندر جینز ہوتی ہیں، اور یہ جینز جو ہیں جینیٹک کوڈ ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سافٹ ویئر کے اندر ہے. اگر سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے تو آپ کا جو ان پٹ آپ جو مرضی دیتے رہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے نا دیٹ ول ناٹ بی نارمل، وہ ڈیفیکٹو ہوگا. تو یہ جو جین میوٹیٹ ہوئی، یہ سروائیو اس لیے کر گئی کہ اس نے جو انسان کا خون بنانے کی وہ تھی قابلیت، اس کو افیکٹ اتنا نہیں کیا کہ وہ سروائیو نہ کر سکے. دوسرا، اس جین نے یہ کمال کیا کہ اس نے ملیریا کے خلاف بلڈ سیل کو اس طرح کا بنا دیا کہ ملیریا جب اس کو اٹیک کرتا تھا تو وہ انسان جو تھا نا اس کی موت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا سیل چھوٹا ہو جاتا ہے جب آپ کا یہ جین میوٹیٹ کرتی ہے. جس بندے کے اندر یہ جین میوٹیٹڈ ہے اس کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں. تھیلیسیمیا مائنر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر خون کی اتنی شدید کمی نہیں ہے کہ وہ سروائیو نہ کر سکے، اس کے اندر انیمیا نہیں ہے. اور اس کا ہیموگلوبن جو لیول ہے جس سے ہم انیمیا کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا نارمل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی کہ نارمل 12 خواتین کے اندر، اور 12.5 جو ہے وہ
مرد حضرات میں اڈلٹ میں ہوتا ہے تو وہ خون میں جو ہے نا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے. تو اگر آپ ہر چیز کو ہٹا دیں کسی اور کی آئرن کی کمی یا کوئی اور بیماری کو تو تھیلیسیمیا مائنر کے اندر خون جو ہے وہ 12 سے کم ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ بالکل پرفیکٹ ہے, ہیلدی ہے, وہ خون ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی علامات نہیں ہیں جس سے کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہو. وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن ہم اس کو ہیلدی کنسیڈر کرتے ہیں. اس لیے یہاں سے نا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اب بیماری آئندہ نسل کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ہم لوگ یہاں جب جتنے لوگ موجود ہیں اگر ہم ان کا ٹیسٹ کریں تو جو ہماری ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 5% جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں تھیلیسیمیا مائنر ہے, یعنی کہ ان کے پاس یہ ڈیفیکٹو جین وہ کیری کر رہے ہیں 5%. اس کے اوپر ایک ریسرچ نہیں ہوئی ہے, بڑی ایکسٹینسو ریسرچ ہوئی ہیں اور پاکستان میں کنڈکٹ ہوئی ہیں اور یہ ہم بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیکٹر ہے کم از کم 5 جو ہمارے لوگ ہیں خواتین اور مرد حضرات ان میں یہ موجود ہے. اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جین جو ڈیفیکٹ ہے یہ ملیریا سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو یہ تو فائدہ مند چیز ہوئی. تو یہ حقیقت ہے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر جو ہے وہ نارمل بندے سے ایک طرح سے اس کو ایڈوانٹیج ہے. لیکن نقصان کہاں ہے؟ نقصان اس وقت آتا ہے کہ یہ جو ڈیفیکٹو جین ہے یہ ایک اور ڈیفیکٹو جین کے ساتھ مل جائے. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی 50% جینز جو ہیں وہ مدر کی طرف سے آتی ہیں, ماں کی طرف سے, اور 50% باپ کی طرف سے آتی ہیں. تو یہ جو بلڈ بنانے کی جین ہے اس کا جو 50% ہے وہ ماں سے آئے گا اور 50% جو ہے وہ باپ کی طرف سے آئے گا. تو اگر ایک ڈیفیکٹو جین آتی ہے تو وہ آئے گی یا تو ماں کی طرف سے آئے یا باپ کی طرف سے آئے, اور دوسری طرف سے نارمل جین آئے تو پھر آپ جو ہے جو بچہ پیدا ہوگا دیٹ ول بی تھیلیسیمیا مائنر. اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی کے اندر. صرف اور صرف جو مسئلہ آئے گا وہ اس کا شادی کے وقت آئے گا کہ اگر خدا نخواستہ اس کی شادی تھیلیسیمیا مائنر کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو جو وہ ڈائیگرام ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اس کے اندر جو بلو اینڈ ریڈ دو فگرز نظر آ رہے ہیں. یہ جو ہے نا جو آپ کو بلو دکھا رہے ہیں یہ نارمل پرسن ہے. جو بلو اینڈ ریڈ دکھا رہے ہیں اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھیلیسیمیا مائنر ہے, یہ جین کیری کر رہا ہے. تو اگر یہ جین کیری کر رہا ہے اس کا پتہ کرنا نہایت ضروری ہے. ہمیں تھیلیسیمیا پتہ کرنا نہایت ضروری ہے. لیکن پاکستان کی پاپولیشن جو ہے اگر آپ 22 کروڑ اس کو کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ایک کا ٹیسٹ کروا سکیں. تو ہم اس کو پریونٹ کس طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ میں جب سے آپ کو بتایا 2005 سے آیا ہوں, ہزاروں بچے ہمارے سینٹروں میں سے آئے ہیں. پیدائش کے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ان کو خون کی کمی کی شکایت تھی, پھر وہ ہمارے ساتھ رہے, پھر وہ ہمارے ساتھ بڑے ہوئے. آپ لوگوں نے خون کے عطیے دیے, ان خون کے عطیات دینے سے ان کی سانسیں بحال ہوئیں, کیونکہ خون جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ آکسیجن کیری کرتا ہے. اگر وہ کیری نہیں کرے آکسیجن, اگر وہ ریڈ سیل نہیں بنے گا تو وہ آکسیجن آپ کے پھیپھڑوں سے آپ کے جسم کے مختلف حصوں تک نہیں پہنچ سکتی. تو پھر آپ کے جو ٹیشو ہیں جن کو آکسیجن چاہیے, کیونکہ آکسیجن کے بغیر آپ کا
انرجی جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کی جو ہے نا موت واقع ہو جائے گی. آکسیجن کو آپ دینا بند کر دیں کہیں بھی، انسان صحت مند انسان کو بھی آکسیجن نہ ملے تو وہ مر جائے گا. اب تھیلیسیمیا، یہ جو دو تھیلیسیمیا مائنر ہیں ان کی اگر آپ شادی ہو جاتی ہے، اب خطرہ ہے کہ ان کی جو نسل ہے اس کے اندر تھیلیسیمیا میجر ہوگا. یعنی کہ اب وہ بچہ پیدا ہونے کا چانس ہو گیا کہ وہ جو ریڈ بلڈ سیل ہے، جو آکسیجن کیرنگ سیل ہے، وہ نہیں بنا سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو کس طرح پتہ چلے. ہم نے تو کہا 22 کروڑ کا ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں، ٹیسٹ کر نہیں سکتے ہیں. آل دو ٹیسٹ اتنا مہنگا نہیں ہے، 500-600 روپے یا 1000 روپیہ. ڈفرینٹ لیب کرتی ہیں، کوئی 1200 کر لیں گی، کوئی 2000 کا کر لیں گی. لیکن ہم سارے 22 کروڑ کا نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے آسان سولوشن کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ پکچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان افراد کا جو ہے شادی نہ ہونے دیں جو تھیلیسیمیا مائنر ہیں، جو یہ ڈیفیکٹو جین کیری کر رہے ہیں، جو صحت مند ہیں لیکن ان کی آئندہ نسل جو ہے اس کے اندر تھیلیسیمیا میجر ہونے کا خطرہ ہے. یہ میں لوگوں کو 2005 سے آتا ہوں، یہ سمجھاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ اب ہم جو ہے فاطمی یہ فری کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ مجھے بڑا عجیب سا جواب دیتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں پتہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ جی اگر خدا نخواستہ تھیلیسیمیا مائنر نکل آیا تو لوگوں میں یہ بات چلی جائے گی، پھر ہمارے اوپر مسئلہ ہو جائے گا، اور یہ چیز جو ہے نا سوشلی ان ایکسیپٹیبل. شادی کے اندر اور چیزیں بڑی دیکھی جاتی ہیں تو ایک یہ چیز بھی آ گئی تو مسئلہ کریٹ ہو جائے. تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ جو مسئلہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از نتھنگ. جب یہ بچہ پیدا ہوا نا تھیلیسیمیا میجر، تو میں صرف اس کے اندر یہ کہتا ہوں کہ میں، آپ سب اڈلٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بدترین دشمن بھی ہو تو میں نہیں چاہوں گا کہ اس کے گھر کے اندر تھیلیسیمیا میجر بچے کی پیدائش ہو. کیوں؟ اس کا صرف اور صرف